بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے انبیاء کو مبعوث فرمایا اور اس سلسلے کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل کر دیا۔ اس کے بعد اس امت کا خاصہ اس طرح سے مقرر کر دیا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ اس امت کی خاصیت یہ ہے کہ یہ نیکی کا حکم دیتی ہے اور برائی سے روکتی ہے۔ حضرات گرامی، ماہ رمضان مکمل ہوا اپنی تمام تر برکات کے ساتھ، اور خوش نصیب ہیں جنہوں نے اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ آج ہماری گفتگو کوئی لمبی چوڑی نہیں، بلکہ آج آپ سے کچھ سوالات کرنے ہیں اور ہم نے خود اپنا آج ایک چھوٹا سا جائزہ لینا ہے۔ اس میں پہلا سوال یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک فرد ذرا اپنے آپ سے یہ سوال کرے کہ پہلے رمضان میری جو کیفیت تھی، کیا آج بھی میری وہی کیفیت ہے؟ اور یہ آج کی گفتگو ہم نے صرف سن کے سر نہیں ہلانا، بلکہ آج ہم نے اپنے دل سے اس کے کچھ جواب طلب کرنے ہیں۔ تو چند ایک سیکنڈ آپ کے پاس ہیں، ذرا اپنے آپ سے خود پوچھئے کہ پہلے رمضان میرے دل کی جو کیفیت تھی اور میری جو روٹین تھی، کیا آج بھی وہی ہے یا اس میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ جی، کوئی جواب دینا چاہے؟ کیونکہ ہم نے بہت دروس سنے، بہت لمبی چوڑی تقریریں سنی، بہت گفتگو کی، ہم نے سن کے سبحان اللہ بھی کہتے رہے، بہت مزہ آیا قاری صاحب کی گفتگو کا۔ جی، کس کس کے پاس کیا جواب آیا؟ یہ جواب ہمارے پاس امانت ہے۔ دوسرا سوال، ہم نے جتنے دروس سنے، جتنی تربیتی نشستیں ہوئیں، کیا اس میں کوئی ایک ایسی نیکی ہے جس کو ہم نے جاری کیا اور رمضان کے بعد اس کو جاری رکھیں گے؟ کوئی ایک نیکی اپنے دل میں سوچئے کہ رمضان سے پہلے وہ ہماری روٹین میں نہیں تھی، رمضان میں ہماری روٹین بنی اور انشاءاللہ اس کو رمضان کے بعد بھی جاری رکھیں گے، بھلے وہ ایک کلمہ ہی کیوں نہ ہو۔ آج میری باتوں پہ آپ نے غور نہیں کرنا، ذرا اپنے دل سے پوچھئے ذرا۔ کیا کوئی ایک نیکی ایسی ہمارے سامنے آئی جس کا ہم نے عہد کیا ہے، تہیہ کیا ہے کہ رمضان کے بعد اس کو ہم جاری اور ساری رکھیں گے؟ تیسری بات، کیا ہماری کسی کے ساتھ دشمنی، نفرت یا قطع کلامی یا قطع تعلقی ہے اور میں نے آج سے یہ عہد کیا کہ میں خود جا کر وہ دشمنی ختم کروں گا، اس لڑائی کو ختم کروں گا، قطع رحمی کو ختم کروں گا اور صلہ رحمی کروں گا۔ رشتے داریوں میں ایسا ہوتا ہے، کسی نے ایک دفعہ چائے نہ پوچھی
ابھی 2-3 دن پہلے کی بات ہے، ایک دوست کہنے لگے کہ چائے پی لو، چائے بنا لیتے ہیں. کہتے چاہ تمہیں لازمی پوچھنی، چاہ دی وجہ تو میری منگنی ٹوٹ گئی سی. جی یہ کل کی بات ایک صاحب بتا رہے تھے کہ اس نے دوسری دفعہ چائے نہیں پوچھی تو انہوں نے منگنی توڑ دی. تو ذرا اپنے آپ سے پوچھئے کہ کیا یہاں سے جانے کے بعد میں اپنے اس رشتہ دار سے جا کے سلام لوں گا، صلہ رحمی کروں گا؟ کیا اس سے میں اپنا تعلق نبھاؤں گا کہ نہیں نبھاؤں گا؟ یقیناً رشتہ داروں میں بہت ایسے ہوتے ہیں. تو ذرا اپنے دل سے پوچھئے، اپنے آپ سے ایک وعدہ کیجئے، اپنے آپ سے ایک معاہدہ کیجئے کہ ایک فلاں صاحب کے ساتھ میری ناراضی ہے، میں جا کے وہ ناراضی دور کروں گا اور ہمیشہ کے لیے اللہ کے لیے دور کر دوں گا. یا اس نے غلطی کی تھی، اس نے کوتاہی کی تھی، اس نے ظلم کیا تھا، میں اللہ کے لیے اس کو معاف کرتا ہوں. کیا ہم نے اس رمضان میں کسی کو معاف کیا؟ اگر نہیں تو ابھی دل میں تہیہ کر لے کہ فلاں شخص کے ساتھ میں ناراض ہوں اور آج میں نے اس کو سچے دل سے معاف کیا. جی کوئی ایسا شخص ہمارے ذہن میں اس کا نام آیا ہوگا؟ جی حاج صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، السابقون الاولون، یہ بات ہوتی ہے. حاج صاحب کہہ رہے ہیں میں نے اس کو معاف کر دیا. اور بھی بہت سارے سوال ہیں لیکن وقت اجازت نہیں دیتا، تو سن لیجئے. اگر کسی نے آج یہاں بیٹھے ہوئے تہیہ کر لیا ہے کہ میں یہاں سے سب کو معاف کر کے اٹھوں گا، تو آقا علیہ السلام کا فرمان سن لیجئے. ایک دفعہ آپ اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا یہ جو شخص جا رہا ہے نا یہ جنتی ہے. اگر دنیا میں رہتے ہوئے کسی کو جنت کا سرٹیفکیٹ مل جائے اور نبوت کی زبان سے مل جائے تو اس سے بڑی اور نیک بختی کیا ہے؟ صحابہ کرام میں بڑا تجسس ہوا کہ یا رسول اللہ آپ نے اس کو جنت کی بشارت دے دی، اس کا کون سے ایسا عمل ہے؟ ایک صحابی ان کے پیچھے ہو لیے کہ میں دیکھوں تو صحیح اس کا کون سا عمل ہے کہ میں بھی وہ عمل کروں اور جنت کا حقدار بن جاؤں. ان کے گھر گئے، 3 دن ان کے ہاں مہمان ٹھہرے، کوئی ایسا خاص عمل نظر نہیں آیا. بالآخر ان سے پوچھ پڑے کہ مجھے بتائیے آپ کا کون سا ایسا عمل ہے، کیونکہ میں نے تو آپ میں کوئی ایسا خاص عمل نہیں دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی بشارت دے دی ہے. انہوں نے کہا کہ میں سونے سے پہلے ایک دفعہ اپنے دل کو صاف کر کے سوتا ہوں، ایک دفعہ معاف کر کے سوتا ہوں. تو اگر تو ہم نے معاف کر دیا تو اس اطمینان اور خوش نصیبی کے ساتھ اٹھ کر جائیے کہ انشاءاللہ اللہ ہمارے لیے جنت مقدر کر دے گا. اور کوئی ایک ایسا عمل آج سے اگر ہم شروع کر لیں گے تو وہ ہماری نجات کا سبب بن جائے گا. اگر آج کے بعد سے ہم قطع تعلقی نہیں کریں گے، صلہ رحمی کریں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر رزق میں فراوانی چاہتے ہو صلہ رحمی کرو اور یہ جنت میں جانے کا سبب ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم نے جو اعمال کیے ان کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور جو کچھ سنا اس میں سے ہمیشگی والا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.